وہ کہنے کہ بھائی میرے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے. تو یہ جتنے ہیں نا حق کھانے والے، یہ کہتے ہیں ہم نے معاف کرا لیا ہے. ہاں تمہارا نبی تاکید کر رہا ہے، اللہ نے بہنیں دی ہیں ان کا حق دو، نہیں تو رزق حرام ہو جائے گا. میں نے اپنے استاد صاحب جن سے قرآن کی تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس اپنے باغ کا شہد لے کر گیا، آم کے باغ. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب شہد کی بوتل 7-8 روپے کی آ جاتی تھی، 75-76 کی بات ہے. تو میں نے کہا حضرت میں یہ شہد آپ کے لیے لایا ہوں. تو مجھ سے فرمایا کہاں سے لیا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی اپنے باغ کا ہے، میرے اپنے باغ کا ہے. تو مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. ایک شہد کی بوتل، وہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاء اللہ جزاک اللہ، سنتے نا مجھ سے ماشاء اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، بامیں چوری کرتے لے آؤ، بامیں گلہ ماشاء اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ. تو وہ بھی کہہ سکتے تھے ماشاء اللہ جزاک اللہ، ادھر رکھ دو. سوال میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ سوال کرے گا میرا استاد. کہنے لگے بیٹا تیرے ابا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں، 2 ہی بھائی تھے. اللہ نے حرام سے بچا لیا، اگر ہوتی تو بالکل نہ دیتے، مجھے پکا نہیں دینا تھا، ایک مرلہ نہیں دینا تھا. کہاں مربے دیتے، ایک مرلہ نہیں دینا تھا. اچھا کہنے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا میں جمع ہی کوئی نہ ہوں، میرا دادا مر گیا، مینو کی تو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. میں نے کہا حضرت جی وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے والے سوال تو نہ کرو، مجھے کیا خبر دادے نے دیا تھا نہیں دیا تھا، میں نے تو دادے کو دیکھے کوئی نہیں. لیکن یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں میری پھوپھی کوئی نہیں ہے، میرا صرف ایک سایہ ہے اور ایک میرا ابا ہے، بس یہ 2 ہی بھائی ہیں، انہی کی وراثت اور جائیداد ہے. تو پھر ہنس پڑے کہنے کا اچھا ادھر رکھ دو کہ کوئی منہ میں حرام لقمہ نہ چلا جائے. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ حقوق العباد ہیں، یہ حقوق العباد ہیں. خامد مر گیا تو بیٹے ماں کو حصہ نہیں دیتے، ماں کا 4تھا حصہ ہے، 8واں حصہ ہے ماں کا. ماں کو دو، وہ تمہیں دعائیں دے گی. ماں کو روٹی نہیں پوچھتے. خامد کے مرنے کے بعد اولاد ہے تو اللہ نے ماں کا حصہ رکھا، اولاد نہیں ہے تو اس کو دگنا کر دیا ہے، 4تھا کر دیا ہے. اور اگر اولاد ہے تو پھر اس کو گھٹا دیا ہے، 8واں کر دیا ہے. کوئی نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا. یہ بھی میرے محبوب کی شریعت ہے، یہ بھی دین مصطفیٰ ہے. مجھے یہ رنج ہے نہ علماء بتاتے ہیں نہ یہ خطیب بتاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اپنا موضوع بنا کے تقریریں کر رہے ہیں. لوگوں کو معاشرت بتاؤ، یہ دین ہے جو میں بتا رہا ہوں. ایک ایک بات سن کر لوگ، اللہ کی قسم مجھے کتنے ملے لوگ جنہوں نے کروڑوں کی جائیداد اپنی بہنوں کو واپس کر دی، کئی مربوں کے حساب سے اپنی بہنوں کو واپس کر دیے کہ بہن پہلے پتہ نہیں تھا معاف کر دو. ماں کو حق دیا، لڑے ہوئے صلح کی ہے ایک دوسرے سے. اس مجمع میں جتنے آپ آئے ہوئے ہو تم ایک دوسرے کو تو جانتے ہو، یا مجھے جانتے ہو، یہ طارق جمیل ہے، میں تمہیں بالذات نہیں جانتا. اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، روٹھے ہو تو مان جانا. میاں بیوی سے لڑے ہوئے ہو تو اس سے بھی جا کے صلح کر لینا. میرے نبی کا، میرے اللہ کا فرمان ہے میاں بیوی لڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. تم نے نماز سے گناہوں کی بخشش تو سنی ہوگی، یہ عجب کام آپ کو بتا رہا ہوں. میاں بیوی آخر ہو جاتی ہے لڑائی تو اگر صلح کر لو تو پچھلے سارے معاف. اور ایک اور بتاؤں، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ تو کہتا ہے جی نماز نہیں پڑھنے دی. بیٹھ جا، یہ کوئی کام نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی. کہتا کچھ نہیں، بیٹھ جا. ایک کہتا ہے جی میں نے رشوت دلائی. بیٹھ جا، کچھ نہیں. جی میں نے سود کھلایا. کچھ نہیں. زنا کرایا. کچھ نہیں. پتھر کی پوجا کروائی. کچھ نہیں. اتنے بڑے بڑے گناہ. کہتا کچھ نہیں، کچھ نہیں. ایک لنگڑا پیچھے سے کالا شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. کہتا شاباش میرا بیٹا، کام تو کر کے آگے آ جا، آگے آ جا. اس کو مجمع سے آگے بلا کر سب کے سامنے گلے لگاتا ہے، پھر اپنے پاس بٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے کم بختو
کمبختو، ان بے نمازی کی غفلت اس کی ذات کے ساتھ، زانی کا زنا اس کی ذات کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں نسلوں میں نسلیں برباد کرنے آیا ہوں، صرف فرد نہیں، میرا کام نسلیں برباد کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جس کی بیٹی لائے ہو اسے عزت دو، اسے عزت دو، اس کے ماں باپ کو عزت دو، اس کے بہن بھائیوں کو عزت دو۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ تو ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے، ادھر بھی معافی ادھر بھی معافی، تو انشاءاللہ سب پاک صاف ہو۔ تو سب نے نیت کر لی نا، تو اب بھائی کچھ ہمیں نقد بھی دے دو، کچھ 4 مہینے والا، کچھ چلے والا، کچھ 3 دن والا، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ آیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کوئی نقد نام بھی آ جائیں۔ ابھی اجتماع بھی سر پر ہے رائمنڈ کا، تو نقد کچھ بھائی جو تیار ہوں وہ کھڑے ہو کے بتا دو جلدی سے، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ میں آپ بھائیوں کے احترام میں کھڑا رہا ہوں، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تو یہ گلہ ان سے ہے جنہوں نے آپ کے لیے انتظام تھوڑا کیا ہے، انہوں نے بخل سے کام کیا ہے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے کریم اللہ، تیرے ماننے والوں کا بہت بڑا مجمع ہے، اور کریم مولا تو واحد بادشاہ ہے، جس کے دروازے پر فقیر زیادہ اکٹھے ہوں تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور فقیر تھوڑے ہو جائیں تو اسے ناراضگی ہوتی ہے۔ میرے مولا تو ہمارا عجب شہنشاہ ہے، تو اسے تھوڑا مانگیں تو ناراض ہوتا ہے، تو اسے زیادہ مانگیں تو خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ سارے فقیروں کا مجمع دکھی، ستائے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے تیرے در پر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اور میرے آقا، پوری دنیا کا باطل جو تیرے محبوب کی امت کو مارنے پر ہی آیا ہے، ذبح کرنے پر ہی آیا ہوا ہے، اور یا اللہ ہر جگہ پر میرے آقا تیرے محبوب کی امت پر چھوٹی چھوٹی قیامتیں قائم ہو چکی ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما کر ان مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ سارا مجمع تیری منت کرتا ہے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے، تو ہمارا آخری سہارا ہے، اور یا اللہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو ان حالات کی سنگینی کو خیر کی طرف پھیرے اور ان آئی ہوئی قیامتوں کو میرے مولا بہار میں بدلے۔ تو ہی ہے آخری ہماری آس اور آسرا۔ اللہ ہماری سن لے میرے آقا، مجموع کے ساتھ تیرے در پر ہاتھ پھیلے ہیں اور تجھے پکارا ہے، اور تیرا اپنا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ ہم تیرے حقیر فقیر بندے تیرے دربار میں تیری منت کرتے ہیں، یا اللہ تو امت محمد پر آئے ہوئے مصیبت کے بادل ہٹا دے، اور یہ غم کے بادل ہٹا دے، اور یہ اندھیری رات ہٹا دے۔ ساری دنیا فرعونوں کے قبضے میں ہے میرے آقا، ساری دنیا کے ظالم سنگین شداد اور فرعون اور قارون اور نمرود جیسے لوگ پوری دنیا انسانیت کو تباہ کرنے پر آئے ہیں میرے اللہ۔ اے کریم مولا، تو نے مصر کے فرعون کو تو جلدی پکڑ لیا تھا، اس نے صرف 70,000 ذبح کیے تھے کہ تیری پکڑ آ گئی تھی۔ کریم مولا، ہمارے فرعونوں نے تو کروڑوں ذبح کر دیے ہیں، اور ابھی تک ان کے خون کی پیاس نہیں بجھی، اور ان کی خدائی کے دعوے میں فرق نہیں آیا۔ اے کریم اللہ، تو آج کے فرعونوں کے بھی پکڑ فرما لے۔ اے مہربان اللہ، بابل کے نمرود نے تیرا ایک خلیل جلایا تھا، تو نے اسے مچھر سے پٹوا مروا دیا تھا۔ ہمارے نمرودوں نے تیرے کروڑوں خلیل جلا دیے۔ اے کریم مولا، تو ہماری آس ہے، نہ ہمیں بادشاہوں پہ آسرا ہے، نہ اپنی فوجوں پولیس پہ آسرا ہے، نہ اپنے ہتھیاروں پہ آسرا ہے، ہماری آس تو ہے میرے آقا۔ یہ سارا فقیروں کا مجمع تیرے آگے جھولی پھیلا کر تیری منت کرتا ہے، تو اپنے راضی ہونے کا اعلان فرما دے، اور دکھ درد کی ہوائیں اور دکھ درد کی بادل اور دکھ درد کی رات یہ ہم سے ہٹا کر راحت محبت الفت کی فضا قائم فرما دے۔ اور یا
فرما اور سب کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن فرما، اور یا اللہ تیری ذات کے بارے میں جو کمی ہے وہ گناہ بھی معاف فرما، اور لوگوں کی ذات کے بارے میں جو کمی ہے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے کریم مولا اس سارے مجمع کی آمد کو یا اللہ ہم سب کی آمد کو یا اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، اور پورے ملک پر آئی ہوئے مصیبتوں میں ٹل جانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے۔ یا اللہ جن کو دی نہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ اے کریم آقا جو حرام کاروبار میں پھنس گئے انہیں رزق حلال عطا فرما دے، جو غلط چیزوں میں مبتلا ہو گئے انہیں واپس آنے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اس مجمع میں جو لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے۔ میرے مولا جو ہم میں ایمان پہ آگے چلے گئے یا اللہ ان کے درجے بلند فرما دے، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے۔ اے کریم آقا اے کریم مولا تو ہمارے اس ملک پر بھی رحم فرما دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے بھی اپنے دیش کے لیے دعائیں مانگی، مکے کے لیے دعا مانگی، مدینے کے لیے دعا مانگی، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ اللہ تیرے نبی نے مکہ جب چھوڑا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ نظر کرم فرما، نظر محبت فرما، نظر قبولیت فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مورخہ 1 اکتوبر سن 2009 بمقام نمائش گراؤنڈ جیکب آباد حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا گستاخ رسول اور عاشق رسول۔ کل بیان 2 گھنٹے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر زیبل نساء اسٹریٹ صدر کراچی۔ فون نمبر 56788123۔ یاد رکھیے فون نمبر 567812 3۔